بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ایک ایسی بستی پر ہوا جو بڑی خوشحال نظر آ رہی تھی اور اللہ کی نعمتوں سے مالا مال تھی۔ اللہ نے اسے بہت سی نعمتوں سے نوازا تھا۔ آپ نے دیکھا اس بستی کے ارد گرد سبز و شاداب درخت و اشجار لہلہا رہے ہیں اور صاف اور ستھرے پانی کے چشمے ابل رہے ہیں۔ بستی والوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی انتہائی عظمت و تعظیم کی، آپ کا اکرام کیا، مہمان نوازی کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس بستی کے رہنے والوں کے حسن عبادت سے تعجب ہوا۔ آپ ان کی مہمان نوازی، ان کے اچھے اخلاق اور ان کی اللہ کی طرف سے عطا کردہ نعمتوں سے بڑے متعجب ہوئے، اور آپ جب وہاں سے گزر جاتے ہیں تقریباً 3 سال کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پھر اسی بستی سے گزر ہوتا ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بڑا عجیب و غریب منظر دیکھا۔ ایک وقت وہ تھا جب وہاں چہار جانب درخت لہلہا رہے تھے، بستیاں سبز و شاداب تھیں، لیکن اس وقت کا منظر کچھ عجیب و غریب ہے۔ آپ نے دیکھا کہ درخت و اشجار وہ خشک ہو چکے ہیں، اور وہ پانی کے ابلتے ہوئے چشمے جس سے وہ سیراب اور شکم سیر ہوا کرتے تھے اور اللہ کی نعمت سے فائدہ اٹھایا کرتے تھے، وہ چشمے خشک ہو چکے ہیں اور بستی کے تمام مکانات چھتوں کے بل گر پڑے ہیں۔ اب اس بستی کا یہ حال دیکھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انتہائی حیرت ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعہ ان کو مطلع کیا، اے عیسیٰ، اس بستی کے اجڑنے کی وجہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ یہاں سے کسی بے نمازی کا گزر ہوا جس نے بستی کے ایک چشمے سے منہ دھو لیا تھا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بستی کے تمام چشمے خشک ہو گئے، درخت سوکھ گئے، مکانات ویران اور تباہ ہو گئے۔ اے عیسیٰ، جب نماز کا چھوڑ دینا دین کے ڈھہ جانے کا سبب ہو سکتا ہے، پھر دنیا کی ویرانی کا سبب کیوں نہیں ہو سکتا؟ میرے بھائیوں، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کا حال ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا حال ہے کہ بے نمازی کی نحوست کا حال یہ ہے کہ پوری کی پوری بستی ویران ہو جاتی ہے اور پوری کی پوری قوم تباہ و برباد ہو جاتی ہے، ان کے مکانات ڈھہ جاتے ہیں، ان کے درخت سوکھ جاتے ہیں، ان کے ابلتے ہوئے چشمے خشک ہو جاتے ہیں۔ جو اللہ نے انہیں نعمتیں دی تھی، ان نعمتوں کو اللہ نے چھین لیا۔ میرے بھائیوں، جس آقا نے یہ فرمایا ہو، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام دیا ہو، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من فاتته الصلاة فكأنما وطر اہلہ ومالہ، فرمایا جس کی نماز فوت ہو جائے سمجھ لو اس کے تمام اہل و عیال فوت ہو گئے، اس کی ساری دنیا فوت ہو گئی۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر غور اور توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کو عیسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے تعجب ہوتا ہے کہ پچھلی قوم کی داستان ہے، تو آپ یہ بھی سن لیں، آپ نے فرمایا اللہ کی قسم نماز چھوڑنے والے کا حال یہ ہے کہ گویا کہ اس کا سب کچھ برباد ہو گیا، سب کچھ اس کا فوت ہو گیا، سب کچھ اس کا ویران ہو گیا۔ جس آقا نے یہ فرمایا ہو نماز چھوڑ دینے والے کا مال برباد، نماز چھوڑ دینے والے کے بال بچے فوت، نماز چھوڑ دینے والے کے اہل و عیال فوت، نماز چھوڑ دینے والے کی تجارت فوت، نماز چھوڑ دینے
ہونے والے کا مال و زر فوت۔ میرے بھائیوں، آپ نے فرمایا جس طریقے سے انسان کو مال کے فوت ہونے پر صدمہ ہو، مال کے فوت ہو جانے پر غم ہوتا ہے، اولاد کے فوت ہو جانے پر غم ہوتا ہے، اور بیوی بچوں کے فوت ہو جانے پر غم ہوتا ہے، اسے نماز کے فوت ہو جانے پر غم کیوں نہیں ہوتا؟ یا تو یہ جس طریقے سے گویا کی نماز کا چھوٹ جانا، یہ ساری چیزیں انسان کی بربادی کا سبب ہے۔ اکثر مال کی وجہ سے، اولاد کی وجہ سے، کاروبار کی وجہ سے نماز چھوٹتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا جس کی نماز فوت ہو جائے گویا کہ اس کے اہل و عیال سب کے سب فوت ہو گئے۔ میرے بھائیوں، جس بے نمازی کی نحوست کا اثر یہ ہو کہ پوری بستی ویران ہو جائے، پوری بستی تباہ ہو جائے، سبز و شاداب کھیتیاں برباد ہو جائے، اس قوم کا انجام کیا ہوگا جس کی بستی میں ایک بھی نمازی نہ ہو؟ ایسی ایسی بستیاں ہیں جہاں نماز پڑھنے والا کوئی نہیں، ایسے ایسے مکانات ہیں جہاں اذانوں کی صدائیں سننے کو لوگ ترستے ہیں۔ میرے بھائیو، اس قوم کا انجام کیا ہوگا؟ احسان مانیے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا، احسان مانیے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے امت ہونے کا، ورنہ اللہ کی قسم جس طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک بے نمازی کی نحوست سے پوری قوم تباہ ہو گئی، یہاں تو پوری کی پوری بستی بے نمازی ہے، اس کا انجام کیا ہوتا؟ وہ نماز جس کے بارے میں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعل قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز کو اللہ نے میری آنکھوں کا ٹھنڈک بنایا۔ یہی امت مسلمہ، یہی امت محمدیہ، یہی امت کے نوجوان اسی نماز کو چھوڑتے ہیں۔ کیا تیرا دل نہیں چاہتا کہ نماز پڑھ کر حضور کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائے، نماز پڑھ کر آپ کے دلوں کو تسکین پہنچائے، نماز پڑھ کر آپ کو راحت اور اطمینان پہنچائیں؟ میرے بھائیوں اور میرے نوجوانوں، آپ سے مؤدبانہ درخواست ہے، نماز دین کا اہم حصہ ہے، نماز دین کا اہم حصہ ہے، اور نماز نہ پڑھنے کی سزا اس انسانوں کو دنیا میں بھی مل سکتی ہے اور آخرت میں یقینی ہے۔